بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل راکب علی بقرۃ التفت الیہ فقالت لم اخلق لہذا خلقت للحراسہ، قال آمنت به انا و ابو بکر و عمر۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک تذکرہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس محفل میں اتفاق سے حضرت ابو بکر و عمر موجود نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا بینما رجل راکب علی بقرۃ، ایک آدمی گائے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہیں جانا تھا تو گائے پر سوار ہو گیا۔ گائے نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا لم اخلق لہذا، اللہ نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے تو اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، میرا ایمان ہے اس پر، جو واقعہ ہوا اسے میں بھی سچا جانتا ہوں، ابو بکر بھی سچا جانتے ہیں، عمر بھی سچا جانتے ہیں۔ ابو بکر و عمر موجود نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات پر میرا بھی یقین ہے، ابو بکر کا بھی یقین ہے، عمر کا بھی یقین ہے۔ یہ سعادت مل گئی جسے مل گئی، یہ مقدر کی بات ہے۔ لوگ ساری عمر ترستے رہتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر ہو جائے۔ ابو بکر و عمر کتنے مقدر والے، ان کے ایمان کی گواہی خود محمد مصطفیٰ دے رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک چرواہا اپنی بکریاں اور بھیڑیں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، اس نے ایک بھیڑ کو اٹھایا۔ اب بھیڑ باری ہے، بھیڑیا نے اٹھایا تو صحیح، لیکن مالک وہ اپنے ساتھ ایک عصا لے کر، لاٹھی لے کر اس کے پیچھے چلا اور اس سے اپنی بھیڑ کو چھڑا لیا۔ جب بھیڑ کو چھڑایا
تو وہ مالک کی طرف یوں پلٹ کے دیکھتا ہے بھیڑیا، کہنے لگا آج تو تو نے چھڑا لیا ہے، جب اس دنیا میں درندوں کا حکمرانی ہوگی، دنیا میں ہر طرف درندے ہی درندے ہوگے، اس وقت کون بچائے گا؟ لوگوں نے اتنا سنا تو کہنے لگا سبحان اللہ، کہ بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ جی، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ہے، عمر کا بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ ہر وقت آپ کے ساتھ شمار ہوتے تھے، بلکہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے، میں گیا ابو بکر و عمر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کا ذکر فرماتے۔ تو یہ سعادت کسی کسی کو ملتی ہے، یہ بختوں والے اپنا مقدر سنوار گئے، لوگ تو اس کے لیے ساری عمر ماتھا رگڑتے رہتے ہیں کسی لمحے نبی کی زبان پہ ہمارا نام آ جائے، لیکن یہ قسمت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو نبی کریم کے ساتھ ایسے پیوست کر دیا جہاں سرکار فرماتے میں ہوں، میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر بھی تھے، اور یہ دونوں بھی بزرگ آپ کے ساتھ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا، لوگوں کو صحابہ کرام کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت، ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے، ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، لطف و کرم فرمایا، یہ سعادت مل گئی ان سعادت والوں کو جن کے مقدر میں تھی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے ساتھی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میرے دو وزیر آسمان پر ہیں، میرے دو وزیر زمین پر ہیں، میرے دو وزیر آسمانوں پر، میرے دو وزیر زمین پر ہیں۔ آسمان والے کون سے وزیر ہیں؟ ایک کا نام جبریل ہے اور ایک کا نام میکائیل ہے، اور زمین پر میرے دو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی نام اپنا لیتے تو اپنے ساتھ ان شیخین کریمین کا نام لیتے، ان دو بزرگ ہستیوں کا نام لیتے، یہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ مل گئے، یوں پیوست ہو گئے کہ اپنی انانیت انہوں نے ختم کر دی، اپنی ہستی کو مٹا دیا۔ جب ہستی کو مٹا دیا تو رب تعالیٰ نے انہیں مرتبہ دیا تو بہت بلند و مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، سب زمانوں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، میری صدی سب سے بہتر صدی ہے، جس صدی میں میں آیا ہوں یہ صدی، یہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اب اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر، یہ صحابہ کرام سارے اس زمانے کے اندر ہیں، اس بہترین زمانے میں۔ پھر فرمایا اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے ساتھ آئے گا، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے ساتھ آئے گا، پھر اس کے بعد معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لوگوں سے گواہی نہیں مانگی جائے گی، خود بخود گواہیاں دے گے، قسم کا نہیں کہا جائے گا، لوگ قسمیں اٹھاتے رہیں گے، پھر وہ حلیہ بدل جائے گا۔ تو سب سے بہتر زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس بہتر زمانے میں بہتر نبی کے ساتھ بہتر افراد آ گئے۔ وہ کون تھے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں عزت عطا فرمائی، نبی کا انہیں وزیر بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا یہ مہربانی ہے۔ اب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء، یہ آسمان کے تارے، یہ آسمان کے لیے امن کا پیغام ہے۔ ستارے ہیں تو آسمان ہے،
جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ٹکرا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آسمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا تو میرے صحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے میں ہوں تو میرے صحابہ خیریت سے ہیں، اور جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ پہ مشکل وقت آئے گا، لیکن میرے صحابہ میری امت کے لیے خیر و عافیت ہے، امت کے لیے بھلائی ہے، امت کے لیے بہتری ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اس امت کے لیے امن ہے، امان ہے۔ تو ہمارا امان صحابہ کرام کے ساتھ وابستہ ہے، صحابہ کرام کا امان نبی کریم کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سلسلہ ہی ایسے بنایا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، نبی کے ساتھ اپنے یاروں کو بھی بنا دیا ہے۔ اے دنیا والو آؤ، تم نے نبی سے فیض لینا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس چلے جاؤ۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ملاحظہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا جہاد تو لوگ کریں گے لیکن پوچھیں گے کیا ہمارے اس مجمع میں اس مجاہدین میں کوئی نبی کا صحابی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ کیا وہ ہے؟ اگر ایک بھی ان میں صحابی رسول ہوا تو اللہ اس کی برکت سے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اللہ ان کی وجہ سے اسے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ پھر وہ وقت بھی گزر جائے گا، پھر پوچھا جائے گا جب جہاد کریں گے کیا اس میں کوئی تابعی ہے؟ یعنی کیا وہ ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا؟ صحابہ کا دور تو ختم ہو گیا، کیا وہ ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا؟ اگر ایک بھی ان میں ایسا ہوا تو اللہ اس کی برکت سے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ پھر ایسا وقت آئے گا کہ تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آ جائے گا، وہ کہیں گے جہاد کرنے کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جس نے صحابی تو نہیں دیکھا لیکن اس کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے غلاموں کا وہ اجتماع کیا جو خیر و برکت والا ہے، جو بہتری والا ہے۔ اللہ رب العزت نے لطف و کرم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام عطا فرما دیے جو پوری دنیا کے امن و سکون کا پیغام لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف دیکھا، اللہ نے سب انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا اور ان میں سب سے بہتر اور پیارا دل محمد مصطفیٰ کا دل ہے۔ سب سے پیارا دل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کا دل ہے۔ رب نے جب اتنا دیکھا سب دلوں سے پیارا دل ہے تو انہیں اپنا رسول بنا لیا، اپنا برگزیدہ بنا لیا، اپنا منتخب بنا لیا۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے بعد رب نے ایک نظر ڈالی باقی مخلوق کے دلوں پہ، جو دل سب سے اچھے تھے رب نے انہیں نبی کا صحابی بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مہربانی کی، پہلے تو دل دیکھے، سب دلوں میں افضل ہے محمد مصطفیٰ کا دل ہے۔ اس کے بعد باقی انبیاء کرام کے بعد پھر نظر ڈالی تو پھر صحابہ کرام کے دل نظر آئے، ان کو نبی کا صحابی بنا دیا ہے۔ تو نبی کریم کے صحابہ دل کے اعتبار سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، دل کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کا کرم ہے، جسے چاہتا ہے سرفراز فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مہربانی فرمائی، سب سے بہتر دل اللہ کے نبی کا دل ہے۔ اور پھر جو آدمی ایمان کی حالت میں نبی کریم کا دل نہیں چہرہ دیکھتا ہے، دل تو بڑی بات ہے نا، سرکار کا صرف چہرہ ہی دیکھتا ہے ایمان کی حالت میں، رب اس کے دل کو بھی باقی دلوں سے افضل و اعلیٰ کر دیتا ہے، اسے صحابی بنا دیتا ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے اصفیاء، ساری دنیا کے اغواث و اقطاب، یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں سارے ایک طرف ہو جائیں اور ایک صحابی کا، ایک صحابی، معمولی صحابی کا ایک دل ایک طرف ہو جائے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو پسند کیا ہے تو رب العالمین نے پسند کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جہاد کے لیے ہیں،
تو ایک آدمی آیا، وہ جہاد میں شریک ہونے کے لیے درخواست کی، کہنے لگا جناب آپ چاہیں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، آپ چاہیں تو میں جہاد کرتا ہوں، ایک کام کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ لڑ لوں گا یا آپ کہتے تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرمایا ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے، تم نے جہاد کرنا پہلے مسلمان ہو پھر جہاد کر، پہلے مسلمان ہو پھر جہاد کر۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے جہاد میں شریک ہوا، چند ہی منٹ گزرے ہو گئے کہ وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ اسے پکڑ کے رہ سکتا، ہوا یہ وہی ہے وہ جو ابھی آیا تھا، ہاں یا رسول اللہ یہ وہی ہے۔ فرمایا عمل تو بہت تھوڑا ہے، اجر بہت زیادہ لے لیا ہے۔ عمل تو بہت تھوڑا ہے، عمل تو ہوا ہی نہیں، ابھی آیا ہے، کلمہ پڑھا گیا ہے اور سب سے افضل و اعلیٰ ہو گیا، سب سے برتر ہو گیا۔ عمل بہت تھوڑا کیا ہے، اجر بہت زیادہ لے گیا ہے۔ اجر کیسے زیادہ لے گیا ہے؟ سرکار کے چہرے انور پر ایمان کی حالت میں ایک نظر ڈالی ہے، پھر اس کا ہر قدم ہزار اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ رب کا لطف و کرم ہے۔ تو رب تو جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے چن لیتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال پاک کا وقت قریب تھا، دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا۔ آپ کے سر کو تکلیف تھی، درد تھی، آپ نے کپڑے سے سر باندھا ہوا تھا۔ آپ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، ممبر پر جلوہ فروز ہوتے ہی اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا بیان کی، حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے۔ سب سے زیادہ احسان میری ذات پر کس نے کیا ہے؟ ابو بکر نے، اپنی جان سے، اپنے مال سے ابو بکر نے یہ مجھ پر احسان کیا ہے۔ اس کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے یہ! صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی، فرمایا لو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کس سے محبت فرما رہے ہیں تو ابو بکر سے فرما رہے ہیں۔ کسی کو دوست بنانا ہے تو ابو بکر کو بنانا ہے، لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو اس کائنات میں نبی کریم کے دل کے اندر اگر کسی کی محبت ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے۔ سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ افضل دل کے اندر محبت ہے تو صدیق اکبر کی ہے۔ یہ امت کتنی نصیبوں والی ہے! اسے نبی بھی ملا ہے تو نبی اعظم ملا ہے، صدیق بھی ملا ہے تو صدیق اکبر مل گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، جسے چاہتے عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ فرماتے میرے حضرت عمر کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہو گئی، انسان ہے، ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو تلخ کلامی ہو گئی، باتوں کو الجھ گئے بات میں۔ مجھے بعد میں خیال آیا کہ مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی۔ میں نے حضرت عمر سے کہا عمر یار جانے دو، اب عمر جانے دو، اب اس بات کو ہو گئی بات، لیکن عمر راضی نہیں ہوئے۔ اب میں وہاں سے اٹھا، اٹھ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آج میری عمر سے کچھ تلخ کلامی ذرا سی ہو گئی تو میں نے ہی زیادتی کی، عمر کے پاس گیا، عمر مانا نہیں، تو آپ مہربانی کیجئے، یعنی کوئی سفارش کیجئے یا ان سے کہہ دیجئے یہ معاملہ ہم ہیں، بھائی بھائی ہیں، کہیں زیادہ بگڑ نہ جائے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو احساس ہوا کہ ابوبکر نے مجھ سے کہا بھی تھا، تو پھر میں نے ان سے صلح نہیں کی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اٹھے ان کے گھر گئے، گھر میں ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضرت عمر دیکھا کہ صدیق اکبر موجود ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی عمر بات کرنے لگے سرکار کو جلال آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا۔ حضرت ابوبکر اٹھ کے گھٹنوں کے بل اٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، غلطی میری،
اتنا کہنا تھا کہ سرکار بولے عمر میں نے تم میں سے جس پر بھی اسلام قبول کیا تم نے ایک مرتبہ ہر ایک نے انکار کیا سوائے ابو بکر کے کہ میں نے جب اسے کہا مسلمان ہو تو فوراً مسلمان ہو گیا, کوئی دلیل کچھ بھی نہیں مانگا ہے, کیا تم ایک آدمی کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے؟ اتنا کہنا تھا. اس دن کے بعد کہتے ہیں کسی نے کبھی صدیق اکبر سے کوئی جھگڑا کیا ہی نہیں ہے. یہ صدیق کا حمیتی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق کے حمیتی کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمیتی ہیں. وہ چاہے غلطی جس کی بھی ہو, آپ کہتی ہو یہ تو میرا ہے, اس کو تو معاف کر دو, ایک کو تو معاف کر دو. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ایک کو جدا کر کے اپنے سینے سے لگایا ہے, ابو بکر کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیا ہے. اے کائنات والو خیال کرنا, ایک ہی تو میرا ہے جو میرے جسم کا حصہ ہے, اسے کچھ نہ کہہ دینا. یہ شان مل گئی صدیق اکبر کو مل گئی ہے کہ جسے اللہ رب العزت دی ہے تو سب سے افضل و اعلیٰ عطا فرمائی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا انعام, یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت اعلان نبوت فرمایا, اب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کون ہوا؟ سب سے پہلا اول المسلمین, اس امت میں سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا کون ہے؟ کسی نے کہا یہ 4 افراد ملتے ہیں. عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق, غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ, اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ 4 افراد ہیں کہ جو سب سے پہلے مسلمان ہیں, اول المسلمین ہیں, سب سے پہلے. پھر ان میں سے سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ ان میں سے سب سے پہلا, تو اکثر علماء کا خیال ہے کہ ان میں سب سے پہلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھر تھی, ابھی وہ وحی لے کے آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا مجھے چادر اڑا دو, چادر اڑا دو. تو آپ نے کچھ کہا دی, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, آپ میں تو یہ خوبی, یہ خوبی, یہ خوبی. یہ صدیق, یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے مسلمان ہیں. لیکن بعض کا خیال ہے کہ اس سے بھی پہلے چلے جائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال اور حضرت صدیق اکبر کی تقریباً 17.5-18 سال عمر ہے. اس وقت جب سفر پہ جاتے ہیں, ایک راہب رستے میں ملتا ہے, حضرت ابوبکر سے کہتا ہے بیٹا ہوشیار رہنا, یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور اس کے پہلے وزیر تم بن جاؤ گے. اس لیے اس دن سے صدیق اکبر کے کان ترس رہے تھے, کب نبی کہے میں اللہ کا رسول ہوں. صدیق کا دل لبیک یا رسول اللہ, یا نبی اللہ میں حاضر ہوں, آپ کی رسالت پہ ایمان لا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر مہربانی فرمائی, آپ کو کرم ہے. اب دیکھیے حدیث پاک جو آج زیر نظر حدیث پاک ہے, سرکار کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک گائے پہ سوار ہوتا ہے تو گائے پلٹ کے کہتی ہے مجھے اس لیے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا, مجھے کھیتی باڑی کے لیے ہے. اس وقت صدیق و فاروق موجود نہیں ہے. سرکار فرماتے اس پر میرا بھی ایمان ہے, ابو بکر کا بھی ہے, عمر کا بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ نام آ جانا تھوڑی سعادت ہے. پوچھئے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے, بہت بڑا عالم ہے, فاضل ہے, یہ ہرات یہ افغانستان کے علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کی کتابیں آج تک درسیات میں پڑھائی جا رہی ہیں. اتنا فاضل, اتنا عالم, بہت بڑا عابد بھی ہے, زاہد بھی ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہتا ہے میں کچھ بھی نہ ہوتا, نہ عالم ہوتا, نہ فاضل ہوتا, نہ زاہد ہوتا, نہ متقی ہوتا, نہ پڑھے, کچھ بھی نہ ہوتا. صرف ایک میری تمنا ہے, سگترا کاش جامی نام بودے. یا رسول اللہ صرف اتنی میری تمنا ہے کہ آپ کے در کے کسی کتے کا نام ہی جامی ہو جاتا. آپ اسے ایک دن کہتے ہو جامی چلا جا, کسی بہانے میرا نام تو آپ کی زبان پہ آ جاتا, اور کسی بہانے نام ترسنے کے لیے جامی ترستا ہے. صدیق تیری قسمت پہ قربان جائے, نبی تیرا نام بار بار لے رہا ہے, تیری عدم موجودگی میں لے رہا ہے, اور تیرے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کا انعام, یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. یہ سعادت مل گئی جسے مل گئی. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا,
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اول المسلمین، پہلے مسلمانوں میں صدیق اکبر کا نام نمایاں ہے۔ پھر جیسے وقت گزرتا گیا سرکار کے ساتھ شامل ہے تو صدیق اکبر ہے، اور اللہ فرماتا ہے جہاد کرنے والے بڑے افضل ہیں، سب سے افضل مجاہد ہیں۔ جہاد کب ہوا؟ جہاد تو مدینہ طیبہ کے بعد شروع ہوا، پہلے تو جہاد نہیں تھا نا۔ مدینہ طیبہ سرکار مکہ مکرمہ میں تھے، صبر 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 کا حکم تھا، تو جہاد کا حکم تو مدینہ طیبہ میں شروع ہوا کہ وہاں سے اب تم جہاد کرو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی صدیق اکبر مکہ مکرمہ میں بھی جہاد کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ کافر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پل پڑتے ہیں، سرکار کو اذیتیں دیتے، آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ تنگ کرتے، صدیق اکبر آتے، کسی کو کونی ماری، پیچھے ہٹا، او ہٹ جاؤ پیچھے، کون ہو؟ کیا اسے ختم کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا کہ میرا رب اللہ ہے؟ اسے ختم؟ وہ لوگ چھوڑ کر صدیق اکبر کے پیچھے آ گئے، ان کو مارا، اتنا مارا اتنا مارا، آپ کا چہرہ سوج گیا، اور سوجنے کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ ناک پہچانا نہیں جاتا تھا، اتنا سوج جاتا ہے چہرہ، اور شام تک آپ بے ہوش پڑے رہے۔ آپ کا قبیلہ قسمیں کھا رہا ہے، اگر یہ صدیق مر گئے فلاں سے بدلہ لیں گے، فلاں سے بدلہ لیں گے، فلاں سے بدلہ لیں گے، فلاں سے بدلہ لیں گے۔ آخر یہ آپ کا یہ سارا تیار ہو رہا ہے خاندان، بدلہ لیں گے ان سے۔ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا، شام کے وقت صدیق کو ہوش آتا ہے، ماں پاس ہے، پورے دن کی ماں ہے، پانی لے کے دودھ لے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، ماں کی تمنا ہے بیٹا پانی پی لے، ماں کی تمنا ہے بیٹا دودھ پی لے، ماں کی تمنا ہے بیٹا کوئی بات تو کرے تو صحیح۔ لیکن جیسے ہی آنکھ کھولتے ہی ابا ہے اماں ہے، پوچھتی بیٹا کیا حال ہے؟ بیٹا کہتے اماں پہلے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، پہلے اماں بتاؤ نبی کا۔ لوگ اٹھ کے چلے گئے، یہ پھر بھی اس کا نام لیتا ہے۔ وہ کہنے لگے نام ان کا نہ لوں تو کس کا لوں، نام ان کا نہ لوں تو کس کا لوں۔ آخر وہ چھوڑ کے چلے گئے، مرد چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی والدہ رہ جاتی ہے، دوبارہ ہوش آتی ہے، وہ کہتی بیٹا پانی پی لو، دودھ پی لو۔ بیٹا یہی کہتا ہے اماں پہلے نبی کا حال تو بتاؤ۔ کہتے مجھے نہیں معلوم، جاؤ عمر کی بہن سے پوچھ لو، اس سے پوچھو وہ تمہیں بتا دے گی۔ آخر وہ ان کے پاس جاتی ہیں، جب وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتی، وہ اپنے آپ کو بھی چھپا رہی تھی، لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صدیق اکبر کو دیکھا، ان کی بھی چیخیں نکل گئی، یہ چہرے کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ صدیق نے آنکھ کھولی، پوچھا بتاؤ نبی کا کیا؟ وہ کہنے خیریت سے ہیں، دار ارقم میں موجود ہیں۔ اتنا کہنا تھا میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر لیتا۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ رب کا فضل و کرم ہے۔ صدیق کو سہارا دیا گیا، سرکار کی بارگاہ میں لائے، جب سرکار نے دیکھا، سرکار نے سینے سے لگایا، نبی کریم پر بھی رکت طاری ہو گئی، آنسو طاری ہو گئے، اور آنسو جاری صدیق کے سر پر، صدیق کے چہرے پر آنسو جا رہے ہیں۔ اے صدیق تیری قسمت پہ قربان جائیں، کسی پہ پانی برستا ہے، بارش کا پانی برستا ہے، تجھ پہ پانی برسا ہے، نبی کے آنسوؤں کا پانی برس گیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، صدیق اکبر کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ معراج کی رات کیا ہوتا ہے؟ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کے اللہ نے آپ کو معراج، کسی کو خبر نہیں ہے، معراج کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ سرکار لیٹے ہوئے حتیم کعب میں لیٹے ہوئے، جبریل آئے اٹھا کے لے گئے، معراج کا تذکرہ تفصیلی ہے۔ واپس آئے، مقام تنعیم پہ پہنچے تو سرکار نے جبریل سے فرمایا جبریل اب لوگ تو مجھے جھوٹا کہیں گے، جب میں انہیں کہوں گا نا میں رات گیا بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا، ادھر گیا، لوگ تو مجھے جھوٹا کہیں گے۔ جبریل کیا کہتے ہیں؟ آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی تصدیق کرنے والا ابو بکر جو موجود ہے، آپ کو سچا کہنے والا ابو بکر جو موجود ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم کعبہ میں، صبح صبح ملاقات ہو گئی، سب سے پہلے ابو جہل بد نصیبوں کا سردار مل گیا۔ وہ روز پوچھتا تھا کیا کوئی نئی تازی خبر، پوچھتا آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی نئی تازی خبر؟ فرمایا ہاں، آج رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا واپس بھی آیا۔ وہ تم آج رات بیت المقدس گئے واپس بھی آ گئے؟ اب اس کے دل میں کھلبلی سی مچی، اس نے کہا کہ آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا، سب کہتے ہیں سچا ہے،
اور اگر میں نے لوگوں کے سامنے جا کے کہہ دیا نا یہ رات گیا کہتا ہے واپس آ گیا، تو اس نے کہہ دینا نہیں تو لوگوں نے مجھے جھوٹا کہنا ہے، تو یہ کیوں نہ کروں، میں لوگوں کو بلا کے لاتا ہوں۔ کہنے لگا جو تم نے بات مجھ سے کی یا لوگوں سے کرو گے؟ فرمایا ہاں بلا لاؤ۔ اب لوگوں کو بلا کے لے آیا، اب لوگوں کو بلا کے اکٹھے ہو گئے، ہاں جی وہ بات بیان کرو۔ فرمایا آج رات میں گیا بیت المقدس گیا واپس بھی آیا، آج رات بیت المقدس گئے واپس بھی آیا، تالیاں، کسی نے سر پکڑ لیا، کسی نے تالیاں بجا، واہ بھائی واہ، نعرے لگ گئے۔ ایک بات زندگی میں ملی، ایک بات زندگی میں مل گئی کہ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج پکڑا گیا ہے، اور ہم اس کا اعلان کریں گے گلی گلی کوچے کوچے میں۔ ابو جہل کہنے کا ٹھہرو ٹھہرو، پہلے آج ابو بکر کو توڑ دو، اسے آج ابو بکر کو توڑو، اس کی تحریک سے ابو بکر کو توڑ دو، آج اسے جدا کر دو۔ اگر آج ابو بکر جدا ہو گیا سمجھ لو ہم نے اسلام کا خاتمہ تمام کر دیا۔ دوڑا دوڑا تلاش کرتا کرتا کہیں سے حضرت ابو بکر صدیق مل گئے۔ کہنے لگا کوئی نئی بات سنی؟ میں نے تو نہیں سنی۔ اور سنا تیرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں رات بیت المقدس گیا واپس بھی آیا۔ فرمایا واقعی میرے نبی کہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ اور اس کو سچ مانتے ہو؟ فرمایا یہ کون سی بات کرتے ہو، اگر میرا یہ نبی کہے، میرا نبی یہ کہے میں رات آسمانوں پہ بھی گیا واپس بھی آ گیا، ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے روزانہ جبریل آتا ہے، وہ خادم روزانہ آتا ہے، ایک دن آقا اوپر چلا گیا ہے تو حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیکھا اس نے، آپ کے غلام کا یہ ایمان دیکھا، وہ تو پریشان ہو گیا، یہ کیسا ایمان ہے، اور تو نے نبی کی غلامی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، تجھے کیا خبر ہے کہ سرکار کی غلامی کا کیف کیا ہے؟ پوچھ ابو بکر سے کہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ آخر وہ ادھر ادھر بھاگے اور بھاگ کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور لوگ آ گئے دوبارہ۔ اچھا جی یہ بتاؤ ہمارا قافلہ کب آئے گا؟ اب نبی گئے تھے قافلے کا تو پتہ نہیں کرنے گئے تھے، قافلہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا۔ آپ فرمایا تمہارا ایک قافلہ جب سورج طلوع ہوگا نا اس وقت قافلہ آ جائے گا۔ اب ابو جہل پہلے تو شاید کبھی صبح جاگا ہی نہیں، اب صبح صبح سحری کے وقت ہی لوگوں کو لے کے کھڑا ہو گیا، آؤ صفا پہ چڑھ جاؤ۔ صفا پہاڑی پہ چڑھ گیا اپنے کارندوں کو لے کے، کہنے کا دیکھو ذرا سا سورج نکلے گا نا ادھر قافلہ نے ہم شور مچا دیں گے، جھوٹ بولا ہے سورج نکل آیا ہے قافلہ نہیں۔ صدیق اکبر بھی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر مروہ پہاڑی پہ چڑھ گئے کہ ادھر ہم اپنی آنکھوں سے نبی کا معجزہ دیکھیں گے۔ ادھر جیسے سورج کا کنارہ نکلتا ہے ابو جہل نے شور مچا دیا، کہنے کا دیکھو سورج نکلا اور دیکھو سورج نکلا قافلہ نہیں آیا۔ ابو بکر کی آواز آتی بدنصیب دیکھ قافلہ بھی آ گیا ہے، بدنصیب دیکھ وہ قافلہ بھی آ گیا ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ نے یہ غلام عطا فرمایا تو بے مثال عطا فرمایا ہے۔ اس غلام کی مثال نہیں ہے تو آقا کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، یہ لطف و کرم ہے۔ تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قدم قدم پہ تصدیق کرنے والے یہ صدیق اکبر ہے، اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں میں ابو بکر و عمر ایسے آئے، میں ابو بکر و عمر ایسے ہوا، میں نکلے ابو بکر و عمر ایسے نکلے، اپنے نام کے ساتھ ابو بکر و عمر کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ سعادت کسی کی قوت و طاقت سے نہیں، یہ سعادت ملتی ہے تو فقط اللہ رب العزت کی عطا سے مل رہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کا موقع آیا، جانے لگے، مکہ کو چھوڑ کر سارے چلے گئے، مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے، تو سرکار اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو محاصرہ ہے، گھر کو گھیرا ہوا ہے۔ کس نے گھیرا ہے؟ مشرکین نے، ابو جہل، یہ عتبہ، شیبہ، یہ سارے تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے نکلیں گے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلتے ہیں، تلواریں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے، ان کے درمیان سے نکل گئے۔
خاک لی ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے چلے. حوصلہ دیکھیے, تلواریں ہیں ان کے پاس, مارنے کے لیے سرکار نکلتے ہیں. پھر ایسے ہی نہیں, اونچی آواز سے تلاوت قرآن کرتے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی, یقیناً آپ رسولوں کی سنہری لڑی میں سے ہیں. علی صراط مستقیم, آپ صراط مستقیم پر ہے. تنزیل العزیز الرحیم, آپ قرآن کریم کا مطالعہ تو کیجئے, یہ اللہ رب العزت رحیم و کریم کی جانب سے نازل شدہ قرآن کریم ہے. تو یہ آیتیں پڑھتے پڑھتے سرکار جا رہے ہیں, ان کو اونگ آ گئی, پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر کہاں جاتے ہیں سب کو پتہ ہے نا, سن سن کے آپ بڑے ہو گئے. وہاں سے نکلے صدیق اکبر کے گھر چلے جاتے ہیں. صدیق اکبر کے گھر کہیں اور نہیں جاتے, سیدھے صدیق کے گھر جاتے ہیں. اور ادھر جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں, آنکھیں کھولی, دیکھا تو یہ کیا ہوا. کوئی آیا کہنے گا کس کا انتظار کر رہے ہیں, محمد کا انتظار کر رہے ہیں, وہ تو چلے گئے. اور نہیں, کیسے ہم یہاں کھڑے کیسے چلے گئے, وہ تمہارے سروں پہ خاک بھی ڈال گئے ہیں. جب انہیں سروں کو ہاتھ لگایا تو خاک تھی. اللہ کی قدرت, جس کے سر پہ نبی کریم نے اس دن خاک ڈالی تھی, سب کے سب بدر کے میدان میں مقتول ہو چکے تھے. وہی سارے کے سارے بدر کے میدان میں وہاں مردہ نظر آ رہے تھے. یہ ان کی بدنصیبی تھی, یہ ان کی ذلت تھی کہ ان کے سروں پہ خاک ڈال دی گئی ہے. اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں. صدیق, اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے. الصحبہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں, اللہ نے حکم دیا ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ. اللہ نے حکم دیا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ. ابو بکر رازدان مصطفیٰ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے. چلتے ہیں, دونوں ہی چل رہے ہیں. پہاڑی پہ چڑھنا ہے, غار ثور پہ چڑھ جانا ہے. اور چڑھتے چڑھتے ایک مقام آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کرتے, یا رسول اللہ یہاں آپ میرے کندھے پہ چڑھیے, میرے کندھے پہ چڑھیے. اب وہ پہاڑی علاقہ ہے, جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے 1400 سال گزرنے کا, چل چل کے تو رستے بن گئے نا, لیکن اس وقت 1400 سال پہلے ایک آدمی, خود اس کی عمر 50 سال ہے, اور 53 سال 52 سال کے ایک آدمی کو کندھے پہ اٹھایا, اٹھا کے لے جا رہے ہیں. خود نہیں, اکیلے جانا مشکل ہے, کندھے پہ اٹھایا ہے اور اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اس میں بھی کمال صدیق کا نہیں, کمال نبی کا ہے جو کندھے پہ سوار ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کندھے پہ سوار ہو جائیں, اور سرکار تو وہ اس سواری پر سوار ہوئے جو حضرت حلیمہ لے کے آئی, وہ سب سے تیز ہو گئی. ابو بکر پہ سوار ہو, ابو بکر کیوں نہیں تیز ہو گیا؟ ابو بکر سب سے تیز ہو گئے, اوپر چلے گئے, غار میں چلے گئے. صدیق وہاں بھی, یا رسول اللہ یا نبی اللہ ٹھہر جائیے. کیوں ابو بکر؟ میں اندر ذرا غار کو صاف کر لوں, اندر صفائی کروں گا, پھر آپ تشریف لائیے گا. صدیق جاتے ہیں, اندر جا کے غار کو صاف کر دیتے ہیں. صاف کر دیا, سوراخ مٹا دیے, کپڑے وہاں ڈال ڈال کے سوراخ سارے ختم کر دیے. 2 سوراخ رہ گئے, کپڑا ختم ہو گیا. آپ نے ایڑیاں وہاں رکھ کے عرض کی, یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے. سرکار دو عالم سے تشریف لائے. یہ اس وقت سے ہی قانون ہے. اب باقی امت کے دلوں کی غار کو صاف صدیق اکبر کرتا ہے. جب صدیق اکبر دل کو غار صاف کر دیتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے, پھر سرکار کی نظر کرم دل میں اجالا کر دیتی ہے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی دل کو صاف کرتے ہیں. حضرت خواجہ ابو بکر حوار رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ زندگی ایسے ہی گزر گئی, ڈکیتیاں چوری میں گزر گئی. اب اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہے اپنا بنا لے, اسے کون روکتا ہے. اب ان پہ نظر کرم ہوئی, حضرت ابو بکر حوار پر نظر کرم ہوئی. رات خواب کی زیارت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنا مرید کر لیجئے, یا نبی اللہ اپنا مرید کر لیجئے. فرمایا تیرا پیر ابو بکر ہے, میں تو تیرا نبی ہوں. تیرا پیر ابو بکر ہے, میں تو تیرا نبی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق خواب میں انہیں بیعت کرتے, صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کے ولی بن چکے ہوتے ہیں. ایمان والے, آج بھی دلوں کی دنیا کو صاف کرنا ہے تو ابو بکر نے صاف کرنا ہے, نبی کے اشارے سے کرنا ہے. پھر نظر کرم ہوگی تو مدینے کے تاجدار کی ہو جائے گی, اور اللہ رب العزت سب کے بیڑے اسی سے پار فرما دیتا ہے.
نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام صدیق اکبر اندر چلے جاتے، صاف کر دیا سرکار تشریف لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، فرمایا ابوبکر تھکا ہوا ہوں، سونا ہے یا رسول اللہ، لیٹیے۔ کوئی تکیہ نہیں، اب آپ سے یا رسول اللہ سامان تو کو نہیں، جھولی میری حاضر ہے۔ غور کیجئے، کندھے پہ اٹھانے والے صدیق اکبر ہیں، اور پہاڑی علاقہ کئی میل کا چل کے گئے اوپر۔ تھکنا تو صدیق اکبر کو چاہیے تھا نا، لیکن صدیق اکبر تو نہیں تھکے۔ اور جس پر نبی کی ایک نظر ہو وہ نہیں تھکتا، جس پر سارا ہی نبی سوار ہے وہ کیسے تھکے گا؟ وہ کیسے تھکے گا؟ اس کی تو تھکاوٹ ختم ہے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ تو نصیبوں والوں کا نصیب ہو گیا۔ اب وہاں لیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولی میں سر رکھ کے سو گئے ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے، ان کی زندگی کی ایک حسرت پوری ہو رہی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر ہو نبی کریم کا چہرہ ہو۔ آج ظاہری طور پر کوئی تیسرا نظر نہیں آتا انسانوں میں کہ جس پر کوئی ایسا سرکار دو عالم چہرہ ہے اور صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، جی بھر کے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہوں گے لمحوں لمبے ہو جاؤ۔ آج ایک ایک لمحہ صدی صدی کا ہو جائے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن حق اور باطل اس کی لڑائی جاری ہے، نیکی اور بدی کی لڑائی جاری ہے۔ آخر ایک سانپ آتا ہے، چلتے 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 صدیق کی ایڑی تک آ جاتا ہے، اور اس نے وہاں آپ کی ایڑی کو آ کے اس نے ڈنگ لگا دیا۔ دیکھا خون ہے، گوشت ہے، ڈنگ لگایا۔ جیسے ہی ڈنگ لگایا درد ہوتی ہے، زہر آتا ہے، زہر یہ چڑھتا ہے اوپر، جیسے پر دماغ تک آتا ہے موت واقع ہو جاتی، انسان کی موت واقع ہو جاتی۔ یہ اسی طرح چلتے چلتے زہر یہاں تک آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار کے چہرے پہ گئے۔ جیسے ہی سرکار کے آنکھیں کھولی، ما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر تجھے کون سی چیز رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہو یا رسول اللہ؟ پاؤں میں کوئی زہریلی چیز ہے، مجھے ڈنگ مار گئی۔ فرمایا ابو بکر پاؤں ہٹا دو۔ صدیق اکبر کہیں گے یا رسول اللہ وہ تو موت ہے۔ فرمایا ہوگا ابو بکر وہ موت ہے تو حیات تو تیری جھولی کے اندر موجود ہے، اگر وہ زہر ہے تو تریاق تو تیری جھولی کے اندر موجود ہے۔ وہاں اٹھاتے ہیں، آپ نے اپنا قدم اٹھایا، نبی کریم نے لعاب لگایا، تھوک مبارک لگایا، صدیق کی ایڑی کو لگا دیا، صدیق کی ایڑی کو لگایا، اور یہاں سے زہر گیا، دماغ تک گیا، ختم ہو گیا، بندہ تو ختم ہو گیا۔ اس دن کے بعد جتنی زندگی ہے ابو بکر کی، یہ ساری لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے، اور صدیق تو وہاں ختم ہو گئے تھے۔ انہیں جو زندگی ملی ہے نبی کریم کے لعاب کی برکت سے ملی ہے، اور صدیق اکبر کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس وقت ساری تکلیف سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور سرکار کے چہرے انور کو دیکھتے رہتے ہیں۔ دشمن آ جاتے ہیں، اور دشمن آتے ہی تلاش کرتے کرتے وہ کھوجی جو پاؤں کے نشانات سے رستہ تلاش کرتے کرتے آ گئے۔ یہ 2 قدم نبی کے، یہ 2 قدم ابو بکر کے، یہ چلتے چلتے یہاں آئے، یہاں آ کے 2 قدم ختم ہو گئے، 2 قدم یہاں صرف 2 قدم رہ گئے۔ اگر کوئی انسان جاتے جاتے واپس آئے تو قدموں کے نشان ساتھ آتے، آگے جائے قدم کے نشان آگے، دائیں جائے قدم کے نشان دائیں، بائیں جائے قدم کے نشان بائیں، لیکن وہاں آ کے 4 قدم تو 2 رہ گئے۔ ابو جہل اور دوسرے کہنے لگے یہ 2 قدم کدھر کے 2 قدم کدھر گئے، یہ زمین میں چلے گئے، آسمان میں اٹھائے، سمجھ نہیں آئی۔ ابو جہل بد نصیبوں کا سردار تھا، کہنے لگا سمجھ مجھے آ گئی ہے۔ کہتا میرا اندر کہتا یہاں ابو بکر نے اپنے نبی کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا، اسے معلوم تھا کہ صدیق کا ایمان کیسا ہے، آج ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا۔ چلتے چلتے غار تک چلے گئے۔ اب اللہ رب العزت کا بھی انتظام دیکھو، کسی کو مرواتا ہے تو مچھر سے مرواتا ہے۔ نمرود کو مچھر سے مروا دیا، وہ بھی اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، کہتے مچھر اس کے اندر گھس گیا، اندر گھس کے اس نے دماغ کو خراب کر دیا، مر گیا وہ۔ اور ادھر اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی رب نے غار کے دہانے پہ درخت اگا دیا، درخت پر اس کے قریبی کبوتری اس نے انڈے دے دیے، انڈوں پہ بیٹھ گئی، اور ایک مکڑی نے جالا تن دیا۔ اب یہ سارا اللہ کا انتظام ہے ان کی عقل کو۔ اب وہ ابو جہل وہاں کھڑا ہے، ایک کہتا ہے یہ غار میں نہ ہو، اور وہ کہتا ہے تیرا دماغ تو خراب ہے، یہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے کا درخت ہے، کتنا دیکھتے نہیں کتنا پرانا درخت ہے، یہ دیکھو یہ جالا ہے کتنا پرانا، اوپر دھول ہے۔ وہ بھول گیا
ابو جہل یہ بھول گیا یہ نبی تو ایسا ہے جائے تو پہاڑ بھی انہیں سلام کرتے جاتے ہیں، یہ نبی تو ایسا ہے ان کے ہاتھوں سے چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی تو ایسا ہے اشارہ کرتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس وقت عقل معاف کر دی تھی، وہ نیچے نہیں دے سکے۔ اندر ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے دیکھ لیا، باہر پریشان ہو گئے۔ پریشان اپنا نہیں، اپنے لیے پریشان ہوتے تو اس سانپ کے سوراخ میں ایڑی نہ دیتے، اپنی تو موت وہی تھی، وہ پریشان تھے فقط نبی کریم سے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اسی وقت وہ پریشان ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، وہ باہر دیکھ رہے ہیں، اگر انہیں ذرا سا نیچے دیکھا ہم نظر آ جائیں گے۔ فرمایا یا ابا بکر، الفاظ سننے والے حدیث پاک ہے، یا ابا بکر ما تقول فی اثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟ کیوں گھبراتے ہو؟ ان دو کی حفاظت کے بارے میں کیوں گھبراتے ہو جن میں تیسرا؟ ما تقول فی اثنین، دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، ان میں تیسرا اللہ ہے، اور نبی اور صدیق وہ ہے جہاں طلحہ بیٹھ جائے وہاں تیسرا اللہ ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے سعادتیں بخشی ہیں، یہ ذات محمد مصطفیٰ کو، اور ان کے صدقے سے سعادت ملی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، انہیں نبی کی زبان پر اعتماد ہے، انہیں نبی کی زبان پر ایمان ہے، وہ باہر سے ایسے ہی گھومتے گھماتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اس وقت صدیق اکبر نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں دوسرے جب وہ غار کے اندر تھے، اذ قال لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا تھا، اور کسی کی صحابیت کی بات کرو الگ بات ہے، صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے وہ صاحب سے کہہ رہے، صحابی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک اور موقع پہ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے چلے، چلو اللہ کا حکم آ گیا، آگے بحر کلزم آ گیا، بحر حمر آ گیا، پیچھے فرعون بھی جاگ گیا، وہ اپنی فوج لے کے آ گیا۔ جب قوم موسیٰ نے دیکھا آگے سمندر ہے پیچھے قوم فرعون ہے، کہنے گیا موسیٰ مروا دیا، اور موسیٰ مر گئے، آگے سمندر ہے پیچھے فوج ہے، مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے رستہ بتائے گا، وہ مجھے ہدایت دے گا، مجھے رستہ بتائے گا۔ گھبراتے کیوں؟ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اب یہاں کلیم اور حبیب کے الفاظ میں فرق ہے، ان کی سوچ میں فرق ہے، ان کی گفتگو میں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مظہر صفات ہیں، اس لیے رب نام لیتے جو رب کا صفاتی نام ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے رسول مظہر ذات ہیں، اس لیے اللہ کا نام لیتے تو ذاتی نام لیتے، وہ رب کہتے ہیں یہ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اور رب میں بڑا فرق ہے تو ایک ہی ذات کو کہتے ہیں، لیکن رب پاننے والا اللہ، اس کی تمام کمالات اسی اللہ میں جمع ہو جاتے ہیں، اسی ایک اسم میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ سب کمالات کو جمع فرمانے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور کلیم میں، یہ مصطفیٰ اور کلیم میں بڑا فرق ہے، حبیب اور کلیم میں فرق ہے۔ حبیب لیتا ہے تو اللہ کا ذاتی نام لیتا ہے، کلیم لیتا ہے تو صفاتی نام لیتا ہے، اور حبیب پہلے اللہ کا نام لیتا ہے۔ ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور کلیم پہلے اپنا نام لیتا ہے پھر اللہ کا نام لیتا ہے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، پہلے اپنا ذکر کیا پھر رب کا ذکر کیا۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جو حبیب ہے وہ اپنا ہی نہیں اپنے غلاموں کو ساتھ شامل کرتا ہے، کلیم صرف اپنا ذکر کرتا ہے، حبیب کہتا ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے، موسیٰ کہتا میرے ساتھ میرا رب ہے، ہمارے میں اپنے سب کو شامل کر لیا، موسیٰ اکیلے ہیں۔ یہ کلیم اور حبیب میں فرق ہوا کرتا ہے، لاڈلے تھے خدا کے، کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ دیدار کرنے گئے طور پہ، ان کے گھر خود خدا کا پیام آ گیا۔ تو
نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام صدیق اکبر اس مرتبہ اور مقام پر فائز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں نکلا ابو بکر نکلے عمر نکلے، میں نکلا ابو بکر نکلے عمر نکلے، میں داخل ہوں ابو بکر عمر داخل ہوئے، ہاکذا نبعث یوم القیامت، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ رہے ہیں، السلام علیکم ہوا، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دیے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں حضرت آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا اس لیے کہ آج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی رسیدیں، جنت کی رسیدیں علی تقسیم کرے گا، جنت کی رسیدیں علی تقسیم کرے گا۔ اور علی آپ کیوں مسکرائے؟ مجھے بھی نبی نے فرمایا ہے علی اسے نہیں دینی جس کے دل میں صدیق کی محبت نہیں ہے، دینی رسید اسے ہی ہے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ رب کا لطف و کرم ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک دن دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھا ایک بڑا محل ہے، خوبصورت محل ہے اور سفید موتی کا بنا ہوا محل ہے، اور صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب ملتے حضرت علی سلام کرنے میں پہل کرتے، السلام علیکم، صدیق اکبر کہتے وعلیکم السلام۔ جب بھی صدیق اکبر سلام کرنا چاہتے حضرت علی پہلے کہہ دیتے السلام علیکم۔ اب یہ دونوں کی محبت ہے۔ اب اس رات صبح کے وقت جن دونوں کی ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر اپنے اسی الزام میں خاموش رہے کہ میں ہزار کوشش کروں علی تو پہلے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ وہ انتظار میں رہے کہ علی السلام علیکم، لیکن حضرت علی نے نہیں کہا۔ پھر دو مسلمان ہیں، ایک نے تو کہنا صدیق اکبر نے کہا السلام علیکم، وہ کہتے وعلیکم السلام۔ اب صدیق اکبر چھوٹی ہو بڑی بات ہو اپنی ہو بیگانی ہو جو بھی سرکار کو عرض کر دیتے تھے، یہی غلامی کا تقاضا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں ایسے آ رہا تھا، ابو علی بھی آ رہے تھے، عادت تھی جب بھی وہ ملتے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، آج میں انتظار میں رہا لیکن انہوں نے سلام نہیں کہا، میں نے سلام کر دیا، تو کہیں ان کے دل میں کوئی رنجش تو نہیں ہے؟ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آ گئے، علی تم روزانہ السلام علیکم کہتے تھے، پہل کرتے تھے، آج کیوں نہیں پہل کی؟ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، آج میں نے رات خواب میں ایک جنت دیکھی، جنت ایک محل دیکھا سفید موتی کا بنا ہوا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ جنت کا ہے، اتنا پیارا میں نے آج تک تصور نہیں کیا ہے، اتنا محل ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے کہا یہ اس کا محل ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اس لیے میری تمنا ہوئی یہ محل ابو بکر لے جائے، آج سلام کرنے میں پہل وہ کر لے، محل وہ لے جائے۔ یہ محبتیں، یہ الفتیں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے۔ ان یاروں کے درمیان اتنی محبت تھی، اتنی الفت تھی کہ ان کے درمیان کہتے ہیں نا کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں گزرتی، اتنے پیار والے، اتنے محبت والے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا محبت ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر ہے، نہ حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت علی کے گھر ہے۔ حضرت علی کی اہلیہ ہے نا حضرت فاطمہ زہرا، یہ تو بچے بچے کو پتہ ہے۔ اور صدیق اکبر کی اہلیہ، صدیق اکبر کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ، ایک الگ مسئلہ۔ اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ سرکار کے وصال کے 6 مہینے بعد انتقال کر گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت علی تو اس کے بہت عرصے تک زندہ رہے کہ خلافت راشدہ کا سارا دور ہے، صدیقی دور، فاروقی دور، حضرت عثمان غنی کا لمبا دور، پھر حضرت علی کا دور ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد حضرت علی نے اور شادیاں کی، ان میں بھی اللہ نے اولاد دی۔ اس اولاد میں سے آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا آپ نے نام رکھا ابو بکر، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی کے ایک شہزادے کا نام کیا ہے؟ ابو بکر، ایک کا نام کیا ہے؟ عمر۔ حضرت علی کے شہزادے ہیں، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر۔
اور پھر جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ شریک تھے، یہ بھی ساتھ شریک تھے۔ ایمان والے غور کیجئے، اتنی محبت، اتنی الفت ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے، انہیں معلوم تھا کہ صدیق سے محبت کرنا نبی کی محبت کی نشانی ہے، علی سے محبت کرنا نبی کی محبت کی نشانی ہے، اس لیے علی کے دل میں صدیق کی محبت ہے، صدیق کے دل میں علی المرتضیٰ کی محبت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو دوست بناتا۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے اپنے کسی بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہ لو یا جو اللہ کے پاس ہے وہاں چلے جاؤ، اسے پسند کر لو۔ اب اس اللہ کے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں جو انعامات ہیں انہیں پسند کر لیا۔ صحابہ کرام سن کے بڑے خوش ہوئے، بھائی کو اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا یا دنیا لے لو تو یا آخرت کی انعامات لے لو، رب کی مہر، اس نے آخرت کو پسند کر۔ صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھیں اس بابے کو کیا ہوا، بھائی یہ بزرگ آدمی ہے رونا شروع کریں، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر ہم سب سے زیادہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا اس عبد سے مراد خود نبی اپنی ذات لے رہے ہیں کہ رب نے مجھے اختیار دیا دنیا میں رہنا یا آخرت، اب نبی تو جا رہے ہیں۔ صدیق کو وہ غم ستایا جا رہا تھا، ہم سمجھے کوئی بندے کا ذکر ہو رہا ہے، صدیق تہ تک پہنچ گئے ہیں، وہ بندہ خود ذات محمد مصطفیٰ ہے اور وہ دنیا سے آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی صحبت اور اپنے مال میں مجھ پر زیادہ احسان کیا ہے تو ابو بکر نے کیا ہے۔ اگر میں اللہ کے علاوہ اپنے رب کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی اخوت و محبت یہ افضل والا ہے۔ پھر فرمایا مسجد نبوی ایسی شیپ کی تھی اس وقت کہ اس کے ارد گرد صحابہ کرام کے بھی گھر تھے اور ان گھروں کے دروازے، کھڑکیاں یا مسجد کی طرف کھلتی بھی تھی، پرلی طرف گلی ہوگی وہاں بھی کھلتی تھی، ادھر بھی کھلتی تھی۔ اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سارے کے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے، سارے کے سارے دروازے بند کر، مسجد کی طرف کوئی دروازہ کسی کا نہ کھلے، کوئی کھڑکی نہ کھلے سوائے ابو بکر کے۔ آج بھی دیکھ لیجئے وہاں لکھا ہوا ہے حاضی خوخت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو باب السلام کے ساتھ موٹے الفاظ میں لکھا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ تھا۔ تو ایمان والے صدیق کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، یہ نبی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کے دروازے کھلنے کی نبی نے اجازت نہیں فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں۔ جب صدیق اکبر سے محبت کریں گے اللہ مہربانی فرمائے گا، دونوں جہاں کے انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے، آخری وقت آیا، حضرت علی کو بلایا، علی اپنے ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے اپنے نبی کو غسل دیا ہے، مجھے غسل دینا۔ پھر اس کے بعد میرے جنازے کو لے جانا، روضہ رسول پہ لے جانا، عرض کر دینا یا رسول اللہ اجازت ہو تو اندر، اگر اجازت نہ ہو تو پھر جنت البقیع میں مجھے سپرد خاک کر دینا، عام جگہ پہ کر دینا جہاں لوگوں کے قبریں ہیں میری وہاں قبر بنا دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے جنازے کو لے کے آئے اور دروازے پہ لے کے آگئے، عرض کی یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، یا نبی اللہ ابو بکر دروازے پہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابو بکر کو یہاں دفن کروں کہ جنت البقیع میں دفن کروں؟ اذن فتح الباب، اچانک دروازہ کھل جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ادخل الحبیب الی الحبیب، آج یار کو یار کے پہلو میں لٹا دو۔ اس فضیلت میں صدیق اکبر کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نبی ہیں ساتھ وہ لیٹے ہوئے ہیں، ساتھ عمر لیٹے ہوئے ہیں، باقی جو بھی ہیں بعد میں ہیں، سرکار کے ساتھ آج بھی قیامت تک لیٹے رہیں گے، صدیق اکبر لیٹے رہیں گے۔ یا غار کے ساتھی صدیق ہیں، مزار کے ساتھی صدیق ہیں، بدر کے ساتھی صدیق ہیں، روضہ رسول کے ساتھی صدیق ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو صدیق اکبر کی محبت سے انوار سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔